صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج فاتح سندھ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، یادداشت کی کمزوری کا روحانی علاج۔ بعض اوقات یادداشت کمزور ہوتی ہے، پڑھنے بیٹھیں یا کوئی چیز یاد کرنے بیٹھیں، بچے سبق یاد کرتے ہیں، یاد نہیں ہوتا یا یاد کیا ہوا بھول جاتا ہے۔ اس حوالے سے پہلا روحانی علاج یادداشت کی کمزوری کا یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ 25 اور 26، سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں ہے، آیت مبارکہ 25 اور 26، اس کو 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پانی پی لیں، انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہوگا۔ آیت مبارکہ کیا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ اسی طرح دوسرا یادداشت کی کمزوری کا روحانی علاج یہ ہے کہ 1 پاؤ روغن بادام لیں، روغن بادام 1 پاؤ، اس پر 41 مرتبہ سورہ الم نشرح لک صدرک یہ پڑھ کر دم کریں، اور رات کو سوتے وقت 1 چمچہ 1 کپ گرم دودھ میں ڈال کر پی لیں، انشاءاللہ حافظہ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ تو یہ 2 روحانی علاج یادداشت کی کمزوری کے لیے، حافظے کی کمزوری کے لیے لازمی آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ اس کے ساتھ یرقان سے نجات کا روحانی علاج۔ سب سے پہلا روحانی علاج یہ ہے کہ سورۃ البینہ جو 30ویں پارے میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اس سورۃ البینہ کو نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور یہ پانی مریض مسلسل پیتا رہے، اور اس سورۃ مبارکہ کو صبح شام 3 مرتبہ تلاوت بھی کریں، انشاءاللہ یرقان اور جگر کے تمام امراض سے اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ دوسرا یرقان سے نجات کا روحانی علاج یہ ہے کہ یہ درود پاک، اس درود پاک کو بکثرت پڑھنے سے یرقان، جگر اور پیٹ کی مکمل بیماریوں سے نجات حاصل ہوگی، یعنی جگر کی تمام بیماریاں، پیٹ کی تمام بیماریاں، حتیٰ کہ یرقان، اور چونکہ اطباء یہ کہتے ہیں کہ معدے کی جو بیماریاں ہیں، پیٹ کی جو بیماریاں ہیں، ام الامراض ہیں، تمام امراض کی ماں ہیں، تو اس حوالے سے یہ درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ تمام بڑے بڑے امراض جو ہیں، خصوصاً پیٹ، معدے، جگر سے متعلق یرقان وغیرہ، انشاءاللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ درود پاک اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، ملا کے پڑھیں گے تو بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے آقا و مولا، ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما، ہر بیماری اور اس کے علاج کی تعداد میں۔ تو یہ چند ایک روحانی وظائف ہیں، مختلف بیماریوں کے لیے روحانی علاج ہیں۔ آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا یعنی رشتہ داروں تک پہنچائیے، دوست احباب تک پہنچائیے، پڑوسیوں محلے داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، مسلمان بچوں کا فائدہ ہوتا ہے تو یہ دین و دنیا آخرت میں ہمارے فائدے، بھلائی اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاتح سندھ، آپ کے تذکار پاک اس حوالے سے کہ آپ کا پورا نام کیا تھا، عماد الدین محمد آپ کا پورا نام تھا، اور آپ کے والد کا نام قاسم تھا، یعنی عماد الدین محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کا اسم گرامی۔ آپ کا تعلق جو ہے بنو ثقیف
یعنی طائف کا جو ثقفی قبیلہ ہے اس سے ہے، اور آپ کی ولادت باسعادت جو ہے 72 یا 75 ہجری میں طائف میں ہی ہوئی۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے اور طائف کے سرداروں نے نوجوانوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے پیچھے لگا دیا، جو آوازیں کستے، معاذ اللہ تنقیص کرتے، جو پتھر پھینکتے رہے، مارتے رہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ اور اس موقع پر پہاڑوں کے فرشتے جو ہیں وہ بھی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں، آپ حکم دیں تو ہم ان طائف والوں کو، یہ طائف کی بستی جو ہے اس کو پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے رکھ دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، یہ نہ صحیح ان کی اولاد، ان کی آنے والی نسلیں وہ اسلام لائیں گی۔ اور پھر کائنات ارضی نے دیکھا، اس کائنات نے دیکھا کہ وہی لوگ کہ جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام اسلام کو، پیغام توحید کو ٹھکرایا، انہی کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اسلام کی علمدار بنی اور اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والی بنی۔ اور حضرت محمد بن قاسم علیہ رحمہ آپ بھی انہی طائف کے بستی اور انہی طائف والے لوگوں میں شامل ہیں، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں سمجھتا ہوں کہ دعا ان کے حق میں تو خاص طور پر قبول ہوئی۔ اور پھر آپ کا بچپن جو ہے بہت خوبصورت گزرا، بچپن میں تمام جو عسکری اور فوجی تربیت ہے وہ آپ نے حاصل کی، اور چونکہ حجاج بن یوسف جو ہے یہ آپ کا چچا زاد بھائی تھا، اور حجاج بن یوسف کے کئی ایسے سیاہ کارنامے بھی ہیں، دونوں طرف سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ بہرحال عبد الملک بن مروان کے زمانہ حکومت میں حجاج بن یوسف جو ہے یہ عراق کا حاکم اعلیٰ، عراق کا گورنر جو ہے یہ مقرر ہوا، تو حجاج بن یوسف نے اپنے چچا قاسم جو محمد بن قاسم علیہ رحمہ کے والد ہیں، ان کو بصرہ شہر کا گورنر متعین کر دیا، یہ بھی عراق ہی کا شہر ہے۔ تو محمد بن قاسم علیہ رحمہ اپنے والد ہی کے ساتھ بصرہ، طائف سے بصرہ ہجرت کر کے تشریف لائے اور یہیں بصرہ منتقل ہو گئے۔ پھر بچپن کا عالم تھا کہ ان کے والد گرامی جو ہیں ان کی وفات ہو گئی اور یتیمی کا صدمہ جو ہے بچپن ہی میں سہا، لیکن اس دوران بھی بچپن میں چونکہ آپ بہت زیادہ ذہین تھے، فطین تھے، بہت زیادہ تعلیم کی جانب بھی آپ کا رجحان تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عسکری تربیت ہے، چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اور تابعین علیہم رضوان کا یہ عہد مبارکہ ہے، تو اس میں جہاد کی اصل روح جو تھی وہ بالکل حقیقی معنوں میں موجود تھی۔ اسلام کا پرچم جو ہے وہ دنیا میں ہر جگہ آگے سے آگے لہراتا جا رہا تھا۔ فتوحات جو ہیں وہ صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد مبارکہ میں بھی حاصل ہوتی رہیں، اور پھر آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، اگرچہ اس میں کہیں کوئی کمی آئی، کہیں کچھ تھوڑا اضافہ ہوا، تو وہی تسلسل جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا تابعین اعظام علیہم رضوان کے دور میں اور پھر آگے تبع تابعین علیہم رضوان کے دور میں کسی نہ کسی صورت میں چلتا رہا۔ بہرحال آپ نے بصرہ میں ہی رہ کر علم بھی حاصل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مکمل جو عسکری تربیت ہے یہ بھی پائی، حتیٰ کہ آپ کی کم سنی میں ہی جو ذہانت، فطانت اور آپ کا گفتگو کا انداز، اخلاق اور کردار ایسا تھا کہ جو بھی دیکھتا وہ آپ کی طرف مائل ہو جاتا، اپنی توجہ آپ اپنی طرف مبذول کروا لیتے۔ آپ نے بصرہ میں تمام تعلیم و تربیت پائی، پھر حجاج بن یوسف نے جب واسط کا شہر آباد کیا، اور اس مقصد کے لیے آباد کیا کہ وہاں پر خاص طور پر جو فوج ہے، جو فوجی ہیں، جو مسلمان سپاہ ہے، اس کی عسکری تربیت کی جائے، تو اسی واسط شہر میں محمد بن قاسم علیہ رحمہ نے بھی فوجی تربیت پائی اور جنگی حکمت عملی میں کمال مہارت حاصل کی۔ محمد بن قاسم علیہ رحمہ اگر ان کی شخصی خوبیوں کا ذکر کیا جائے، حسن و جمال کا ذکر کیا جائے، جہاں علم کا پیکر تھے وہیں پر ظاہری حسن و جمال بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا تھا، باطنی حسن و جمال کے ساتھ ساتھ آنکھیں بڑی بڑی، پیشانی کشادہ،
بازو گول، چوڑی کلائیاں، بھرا ہوا بدن، گلابی رنگ اور آواز بھاری اور رعبدار تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں فولادی دل، جگر عطا فرمایا تھا اور بلند خیالی عطا فرمائی، مستحکم ارادہ، قوت فیصلہ عطا فرمایا، شجاعت اور جواں مردی کے جوہر نمایاں طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ گفتگو کا انداز نہایت شیریں، خلیق اور ہنس مکھ، حلیم الطبع، چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی، تو جو بھی لوگ ان کی بات سنتے، ان کے پاس بیٹھتے، ان کے اخلاق، کردار، ان کی گفتگو سنتے، وہ ان سے محبت کرنے والے بن جاتے، حتیٰ کہ فوج میں ان سے زیادہ عمر کے لوگ بھی جو ان کے ماتحت تھے وہ بھی دل و جان سے بڑھ کر ان سے محبت کیا کرتے تھے، ان کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ 15 برس کی عمر میں انہوں نے استخر کا علاقہ جو ہے یہ فتح کیا، سپہ سالاری ان کے کاندھوں پر آئی، پھر دیگر علاقوں کو فتح کرتے ہوئے جرجان کا علاقہ جو ہے اس کی طرف پیش قدمی کی اور ایک خاص نقشے کے مطابق شیراز شہر کی بنیاد ڈالی۔ اس سے پہلے شیراز صرف ایک معمولی فوجی چھاونی کے طور پر ہی جانا جاتا تھا۔ جب آپ نے شیراز شہر کو وسعت دی، اس کی بنیاد ڈالی، تو پھر یہ بعد میں ایران کا دارالسلطنت بھی بنا، دارالخلافہ بھی بنا۔ 17 برس کی عمر میں آپ ایک جلیل القدر اور منجھے ہوئے فوجی کمانڈر کی حیثیت سے جانے جا چکے تھے، پہچانے جاتے تھے، شہرت پا چکے تھے۔ شاید اسی لیے 17 برس کی عمر میں ہی آپ فارس کے دارالسلطنت شیراز کے گورنر بن گئے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کم عمری میں ہی آپ کو جہاد کی بدولت اور اپنے جو نمایاں جوہر ہیں ان کی بدولت یوں مختلف فتحیں عطا کیں اور گورنری اور یہ عہدے بھی آپ کو ملے۔ اور محمد بن قاسم علیہ رحمہ نہایت عمدگی کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ آپ نے گورنری کا جو ذمہ داری تھی، جو عہدہ تھا، اس کو سر انجام دیا، حتیٰ کہ اپنی تنخواہ سے جو کچھ بچتا اس کو دین اسلام کی تعلیم اور نشر و اشاعت کے لیے صرف کر دیتے۔ اپنے فرصت کے لمحات میں لوگوں کے سامنے، عامت المسلمین کے سامنے نصیحت بھری گفتگو کیا کرتے، لوگ بہت خوبصورت، بہت ہی اس کو اچھے انداز کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنا کرتے۔ 88 ہجری میں جزیرہ یاقوت، جس کو سیلان بھی کہتے ہیں، اس کے بادشاہ نے عربوں سے اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے ایک جہاز جو ہے عراق کے لیے روانہ کیا، جس میں یتیم اور بیوہ مسلم عورتیں بھی سوار تھیں۔ جب یہ جہاز سندھ کی بندرگاہ دیبل، موجودہ کراچی کے قریب ہی یہ بندرگاہ تھی، یہاں سے گزرا تو سندھ کے لوگوں نے، راجہ داہر کے لوگوں نے، ڈاکوؤں نے، قزاقوں نے اس جہاز کو لوٹ لیا۔ اس موقع پر حجاج بن یوسف نے فوراً اپنا خاص ایک سفیر جو ہے راجہ داہر کے پاس بھیجا اور اسے کہلایا، اسے کہا کہ ہمارے چند خواتین، مسلمان خواتین، بچے اور دیگر سامان جو ہے وہ تمہارے ملک کے رہائشی جو رہنے والے لوگ ہیں، قزاق ہیں، ڈاکو ہیں، انہوں نے لوٹ لیا ہے، تو اس لیے ان کو واگزار کروایا جائے، ان کو بازیاب کروایا جائے، وہ سامان بھی واپس کیا جائے، جو مسلمان خواتین ہیں اور بچے ہیں ان کو واپس لوٹایا جائے۔ بہرحال بہت معقول انداز میں حجاج بن یوسف نے یہ بات کہی تھی، سفیر کو بھیجا تھا، لیکن راجہ داہر تکبر میں تھا، اس نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، چونکہ خود یہ لوگ راجہ داہر کے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے جہاز پر حملہ کیا تھا، مسلمان خواتین کو، بچوں کو، جس میں بیوائیں بھی تھیں، ان کو قید کر لیا تھا۔ تو اس نے عذر خواہی اور ٹال مٹول سے کام لیا، اس نے ان خواتین کو، ان بچوں کو رہا نہ کیا، تو بالآخر مجبوراً حجاج بن یوسف نے اگرچہ 2 مرتبہ لشکر کشائی کی، لیکن کوئی اس کا خاص نتیجہ برآمد نہ ہوا، تو پھر محمد بن قاسم علیہ رحمہ کو لشکر دے کر، مسلمانوں کی سپاہ دے کر سندھ کی طرف بھیجا گیا۔ محمد بن قاسم علیہ رحمہ 92 ہجری میں 90 ہجری میں روانہ ہوئے، اور پھر یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو فتح و نصرت عطا فرمائی، ان مسلمان خواتین کو بازیاب کروایا گیا، مسلمان بچوں کو رہا کروایا گیا۔ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے عزت اور ناموس کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے وہ جہاد کرتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے وہ کہیں دور سے بھی انہیں آنا پڑے، سمندروں میں سے گزرنا پڑے، صحراؤں میں سے گزرنا پڑے، موسموں کی سختیوں کو برداشت کرنا پڑے، وہ برداشت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیتے ہیں۔ بہرحال 92 ہجری تک سندھ کے بے شمار علاقے آپ نے فتح کیے، حتیٰ کہ ملتان، لاہور، یہ پنجاب کے کئی علاقے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ فیصلہ کن جنگ میں راجہ داہر جو ہے وہ مارا گیا، حالانکہ یہ راجہ داہر وہ ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ شادی کی تھی۔ اتنا بڑا ظلم، اور پھر
جب یہ مارا گیا اس کے بعد محمد بن قاسم علیہ رحمہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ آپ نے اقلیتوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا۔ کئی ہندو جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے جب انہوں نے اسلام کی تعلیمات دیکھیں، اخلاق اور کردار دیکھا، تو یوں اسلام کی طرف راغب ہوئے، حتیٰ کہ بعد میں جب آپ یہاں سے جانے لگے 95 ہجری میں جو سلیمان بن عبد الملک جب یہ حکمران بنا تو اس نے آپ کو واپس بلا لیا، حالانکہ یہاں کے لوگ، یہاں کمانڈر، مسلمان، دیگر لوگ غیر مسلم بھی کہتے تھے کہ آپ واپس نہ جائیں، یہیں رہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو حکمران کا حکم ہے میں اس کے مطابق واپس جاؤں گا۔ آپ واپس گئے، آپ کو قید کر لیا گیا، اسی قید کے دوران آپ کی شہادت ہوئی، اور 95 ہجری میں صرف 23 برس کی عمر میں آپ نے وصال پایا۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 17 برس کی عمر میں سپہ سالاری اور فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، پھر 20 برس کی عمر میں سندھ کو فتح کیا، اور پھر 23 برس کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آج کے نوجوانوں کے لیے آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار اور فتوحات اور جہاد کا جذبہ اور جہاد کا عملی جو مظاہرہ ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی حقیقی زندگی جو ہے وہ جہاد میں ہے، مسلمانوں کی عزت جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں اور اسلام کے تحفظ کے لیے ہم سب کو جو حقیقی جہاد ہے جس کی ضرورت ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، ان جیسے نوجوان امت مسلمہ میں پیدا فرمائے کہ جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امت مسلمہ کی سرخروئی کا باعث بنے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کے مدثر صاحب نے کہتے ہیں کہ کتاب الشفا کہاں سے ملے گی۔ اس حوالے سے آپ مدینہ فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں، انشاءاللہ وہاں سے آپ کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ نسیم صاحب ہیں، سورہ صافات پوری پڑھنی ہے یا جتنی یاد ہو، یہ آپ نے کس حوالے سے پوچھا؟ اگر آپ دوبارہ میسیج مکمل لکھ بھیجیں تو انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ عبدالکریم صاحب ہیں، پرائیویٹ نوکری کے لیے وظیفہ پوچھا ہے، جی آپ جاب کے لیے اپلائی بھی کریں، کوشش بھی کریں، ٹیسٹ انٹرویو بھی دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یا رزاق اس کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ 125 ریب فیصل آباد سے ہیں کاشف علی صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آج کا آپ کا جو اسلام کا تاریخی ٹاپک ہے بہت اچھا ہے۔ کہتے ہیں سر آج کے دور کی جنریشن کو بھی اپنے اسلاف کے پختہ ایمان اور باکمال حکمت عملی کے بارے میں جاننا چاہیے۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج کی ہماری جو جنریشن ہے اس کو اپنے اسلاف کے بارے میں لازمی پتہ ہو کہ انہوں نے کیا قربانیاں دیں۔ ناظرین سامعین کے علاوہ ہمیں جوائن کیا آصف صاحب ملت روڈ سے، کہتے ہیں السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں امام کے پیچھے مقتدی کس حالت میں کھڑے ہوں، کیا مقتدی تلاوت کر سکتا ہے؟ حدیث کی روشنی سے واضح کر دیں۔ جی امام کا معنی ہی یہی ہوتا ہے پیشوا، لیڈر، تو وہ ہمارا نمائندہ ہوتا ہے، ہمارے آگے کھڑا ہوتا ہے تو ہماری وہ نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، اس کی قرأت جو ہے وہ مقتدی کی قرأت ہوتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، قراءت الامام قراءت اللہ، اس طرح۔ تو یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نماز کا واقعہ یوں بھی ہے کہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ غالباً وہ پیچھے وہ بھی آہستہ آہستہ آواز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ کون سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، بہرحال کون پیچھے تلاوت کر رہا تھا، قرآن مجھ سے اعراض کر رہا تھا، اس طرح کی کا مفہوم ملتا ہے۔ عمران صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا شکریہ۔ اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ارم صاحبہ ہیں، حافظ عبد الرحمن صاحب ہیں، طاہرہ صاحبہ ہیں، زین صاحب ہیں، اور دیگر لسنر میں شعیب حیات لونا صاحب ہیں۔ آپ تمام ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا عباس جٹ صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور ایک اور ہمارے لسنر انہوں نے نام نہیں لکھا، ستیانہ بنگلہ سے منزہ صاحبہ ہیں، انہوں نے ساری ٹیم کو سلام کہا۔ جی آپ تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات کل کے پروگرام کا ہم حصہ بنائیں گے۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا